یعتدون حد سے گزر جانے والے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز بھی ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، دیکھیں ان کو اتنا اچھا کھانا ملا، صحرا میں من و سلویٰ اتنا مزے کا کھانا ملا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے بجائے اللہ کی ناشکری کی۔ جب اللہ تعالیٰ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ نعمتیں دے رہے ہیں، اگر ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، کھانا مل رہا ہے، اولاد کی صورت میں رزق مل رہا ہے، یہ صلاحیتیں اچھی ہیں، اس صورت میں رزق مل رہا ہے، تو اگر ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ اسی طرح اب انہوں نے، اللہ نے تو نہیں ان سے چھینی بنی اسرائیل سے، انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب ہمیں، ہمارا دل جو ہے اکتا گیا ہے ان کھانے سے، من و سلویٰ سے، ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، سبزیاں گندم ہونی چاہیے، پیاز ہونا چاہیے، مسور ہونی چاہیے، ترکاریاں یعنی کھیرے کی صورت میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی انہوں نے سبزیوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہوش میں تو ہو، کس چیز کا سوال کر رہے ہو، ایک کم تر چیز کا سوال کر رہے ہو، اور ایک اچھی چیز تمہیں مل چکی ہے، پھر بھی تم ایک گھٹیا چیز کا سوال کر رہے ہو جو اچھی نہیں ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سفارش کر دی کہ میری قوم اس طرح سوال کریے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، اپنی قوم سے جا کے کہہ دو، اتر جاؤ کسی بستی میں، کسی شہر میں اتر جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی انہوں نے ناقدری کی، اور کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو وہ بہترین ہوتا ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اپوزٹ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اور طریقے سے ہماری زندگی میں اگر کچھ لاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کے تو ہر فیصلے میں حکمت ہے، تو اللہ کے فیصلے پر شکر کرنا چاہیے، ہر فیصلے پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی، ان سے ریاست چھین لی گئی، جو ان کا تخت و تاج تھا وہ اللہ نے پھر چھین لیا، پھر وہ لوٹے غضب کے ساتھ، اللہ کا ان پر غضب آیا۔ کس وجہ سے آیا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تورات زبور کا انکار کر دیا کہ اب ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ ہماری کتاب نہیں۔ انکار پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی نہ کرنا، اس کو ماننا نہ۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں جو ہم، اللہ کے احکامات ہم مسلمان ہونے کے ناطے نہیں مانتے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی مثال ہی دیکھ لیں کہ نماز کی ہی اگر دیکھ لیں، کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، 5 نمازوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا اس میں سستی کوتاہی ہم نہیں کرتے؟ یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ آگے تو اور بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے شروع دن میں تقریباً 300 نبیوں کو قتل کر دیا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اور بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس انسان کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا، ایک تو انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، انہوں نے گناہ پہ گناہ کیا، نبیوں کو قتل کر ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔